السلام علیکم دوستو، ابتدائی دور میں حضرت سیدنا حبیب عجمی علیہ الرحمہ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرضہ دیا کرتے تھے۔ جب مقروض سے قرض کا تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک نہ ٹلتے جب تک کہ قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہونے کا ہرجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن کسی کے یہاں وصولیابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بیل ذبح کی ہے جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سر باقی رہ گیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اسے پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہو اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تجھے کچھ دے بھی دے تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ چنانچہ سائل مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ جب بیوی نے سالن نکالنا چاہا لیکن وہ ہنڈی یا سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی، اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو گواہ بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کچھ لڑکی کھیل رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر کچھ لڑکوں نے آواز کسنا شروع کی کہ دور ہٹ جاؤ، حبیب سدخور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کے خاک ہم پر نہ پل جائے اور ہم اس جیسی بدبخت نہ بن جائے۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئی اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی۔ واپسی میں جب ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک گناہگار کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کے گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ ہمارا نام گناہگاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ سے عرض کی تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میرے نیک نامی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادہ کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائیے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الرحمہ نے اپنی تمام دولت راہ خدا میں لٹا دی، پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن کو علم دین کی تحصیل کے لیے حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت پہ پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے۔ چونکہ قرآن مجید کا تلفظ صحیح مخرج سے ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو عجمی کا خطاب دے دیا گیا۔ دوستو